الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ولهم عذاب مهين۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو اور بزرگوں، آج سے کئی ہزار سال پہلے مصر کے فرعون نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم بنی اسرائیل کی پوری بستی تباہ کر کے رکھ دیں گے اور اپنے دشمن قوم کے ایک بچے کو بھی زندہ رہنے نہیں دیں گے۔ وہ مصر کا فرعون تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے میں دکھلا دیا کہ جو قوم تمہاری غلام ہے، تمہارے گھروں میں ان کی عورتیں، جوان، مرد سب کام کرتے ہیں، اور تم نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ اس پوری بستی کو ختم کر دیں گے، ایک بچے کو بھی زندہ رہنے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ایسی ہی جگہوں پر دکھلاتے ہیں جہاں پر چیلنج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کو پسند نہیں کرتے۔ قیامت کے دن کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں پوری زمین کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، پکڑ لیں گے، ایک ہاتھ میں اٹھا لیں گے، اور دوسرے ہاتھ میں آسمان کو کاغذ کی طرح لپیٹ لیں گے، اور کہیں گے کہ این ملوک الارض، زمینوں کے بادشاہ کہاں ہیں؟ میں ہوں بادشاہ۔ زمینوں کے بادشاہ کہاں ہیں؟ جو اب تک بادشاہتوں کا دعویٰ کرتے تھے کہاں ہیں؟ زمین بھی ختم ہو گئی، آسمان بھی نہیں رہا، بادشاہت کہاں کریں گے؟ زمینی پر تو بادشاہت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کو پسند نہیں کرتے، سخت نفرت۔ فرعون نے کہا کہ ہم ایک فرد کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ نے دکھلا دیا، حضرت موسیٰ کو اسی زمانے میں پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ کو اسی زمانے میں اللہ نے پیدا فرمایا اور کہا کہ تم ایک بچے کو زندہ نہیں چھوڑو گے، وہ بچہ تمہارے گھر میں پرورش پائے گا۔ سب کو معلوم ہے تاریخ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے محل میں ہوئی، اور فرعون کی بیوی نے ماں بن کر کے اس کی پرورش کی، اور خود اپنی ماں کا دودھ حضرت موسیٰ نے فرعون کے گھر میں پیا، اپنی ماں کا دودھ فرعون کے گھر میں پیا۔ کہاں گیا چیلنج؟ اور جس بستی کو مٹانے کے چکر میں، جس نسل کو ختم کرنے کے اس کے دعوے میں تھا، وہ ایک وقت آیا کہ یہی بچہ جو اس کے گھر میں پرورش پا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کے ذریعے سے اس فرعون کا خاتمہ کیا، اور دریائے نیل میں وہ غرق ہوا، مٹ گیا، وہ فرعون مٹ گیا۔ اور کم سے کم فرعون نے چلتے چلتے، مرتے مرتے اس کو یقین آ گیا کہ میں نے خدا کے مقابلے میں چیلنج غلط کیا ہے۔ کہا تھا اس نے کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ پروردگار مجھے اب یقین آ گیا ہے، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اگرچہ کہ وہ ایمان اس کا معتبر نہیں ہوا مرنے کے وقت۔ ہر دور میں ایسے فرعون پیدا ہوتے رہیں، اور ان کو ڈھیل بھی ملتی ہے، برسوں برسوں ڈھیل ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، جو لوگ کہ کافر ہیں، جو فرعونیت کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ڈھیل جو دے رہے ہیں ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ہم ڈھیل جو دے رہے ہیں انما نملي لهم، یہ ڈھیل جو ان کے لیے یہ بہت خطرناک ہوگا، ذلیل کرنے والا عذاب ان کے لیے آنے والا ہے۔ ڈھیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ انما نملی لہم لیزدادوا اسما،
ہم ان کو ڈھیل اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اور سرکشی میں اضافہ کریں، ان کی بدمعاشیاں اور بڑھیں، اور پھر ہم ان کا خاتمہ کریں۔ جب انسان کو دولت ملے، انسان کو طاقت ملے، انسان کو صحت ملے، کتنے سال تک بچپن سے لے کر جوان ہونے تک فرعون کے سر میں درد بھی نہیں ہوا، کبھی بیمار نہیں پڑا۔ اس نے سمجھا کہ واقعی میں بڑی طاقت کا مالک ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا میں غرق کر کے ذلیل کر کے اس کو مارا، اسی بچے کے ذریعے سے جس بچے کو اس نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، قتل نہیں کر سکا۔ اس دور میں بھی ایک فرعون نے دعویٰ کیا تھا جیتنے کے بعد، ہر دور میں فرعون پیدا ہوتے رہے، فرعون کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ فرعون ہر دور میں آئے، رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی فرعون تھا، ابو جہل، اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے، اور موسیٰ کے فرعون سے زیادہ خطرناک ہے، موسیٰ کے فرعون سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ موسیٰ کا فرعون تو کم سے کم شرمندہ ہوا مرنے کے وقت میں، اور اس نے کہا کہ میں رب موسیٰ پر ایمان لاتا ہوں، احساس ندامت اس کو ہوا، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ لیکن یہ تو اتنا خطرناک فرعون تھا، ابو جہل کے مرنے کے وقت میں جب حضرت عبداللہ بن مسعود اس کا سر کاٹ رہے تھے، گردن کاٹ رہے تھے، تو کہتے تھے کہ تم لوگ تو کاشتکار ہو، کاش کہ میں کسی بڑے آدمی کے ہاتھوں مارا جاتا، یہ معمولی کاشتکاروں کے ہاتھوں میں مارا گیا، بڑی میری بے عزتی ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ ذرا نیچے سے کاٹو تاکہ پتہ چلے کہ سردار کا سر ہے، یعنی مرتے مرتے بھی اس کا کبر اور غرور ختم نہیں ہوا۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس امت کا فرعون ہے اور موسیٰ کے فرعون سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس سے تجربہ یہ ہوتا ہے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ اس جملے سے اشارہ ملتا ہے کہ ہر آنے والا فرعون پہلے فرعون سے زیادہ بدمعاش ہوگا۔ اس دور میں بھی ایک فرعون نے اعلان کیا تھا کہ اب میں آ چکا ہوں، کینیڈا امریکہ کا حصہ ہو جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا، میرا حصہ ہے، میرا 50 صوبہ ہے، 51واں صوبہ کینیڈا ہوگا، اور فلانا ملک پاناما اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا، نقشے پر جغرافیہ پر اس کا وجود نہیں رہے گا، وہ امریکہ کا حصہ ہو جائے گا یا بالکل برباد کر دیا جائے گا۔ اور کہا تھا اس نے کہ شرق اوسط کو، یعنی عرب کا جو خطہ ہے شرق اوسط، اس کو شرق اوسط بولتے ہیں، شرق اوسط کو جہنم بنا دیا جائے گا۔ 20 تاریخ کو ابھی اس کی حلف برداری ہونی ہے، لیکن جیتا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس اعلان کے اگلے ہی دن 24 گھنٹے کے اندر اللہ پاک نے خود اسی کے ملک میں امریکہ میں وہ آگ کا واقعہ شروع ہوا، آگ لگنے کا واقعہ جو کنٹرول سے باہر ہے آج تک۔ 7 تاریخ سے شروع ہوا ہے، آج 16 تاریخ ہے، 17 10 دن ہو گئے، آج تک کبھی آگ قابو میں نہیں آ سکی ہے، اور نہ یہ پتہ چل سکا کہ آگ کیسے لگی، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اسے ریسرچ والے لوگ ہیں نا، اور ریسرچ کرنے ہی میں جاتے ہیں۔ سب کی وجہ ایک تھی کہ ہماری بدمعاشیوں کی بنا پر فرعون کو احساس ہو گیا تھا کہ میں نے موسیٰ کے ساتھ زیادتی کی، رب موسیٰ کی میں نے نافرمانی کی، اس لیے مجھ پر یہ عذاب ہوا۔ مگر آج کے فرعون کو احساس نہیں، وہ موسم کی تبدیلی کو بھی نہیں مانتا، اور نہ وہ کسی غیبی طاقت پر یقین رکھتا ہے کہ غیبی طاقت کی بنا پر یا غزہ پر اور فلسطین پر جو اس نے مظالم ڈھائے تھے، اور شرق اوسط کو برباد کرنے کا جو اس نے اعلان کیا، تو اس اعلان کی بنا پر اللہ کا عذاب ہے، وہ اس کو بھی تسلیم نہیں کرتا، بلکہ وہ اسباب تلاش کر رہا۔ ہمیشہ جو نادان طاقتور ہوتے وہ اسی طرح اسباب کو تلاش کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو ڈھیل ملتی ہے اور نعمتیں ملتی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہیں، اللہ بہت خوش ہیں، ہم کو دے رہا ہے، ہم اتنی بڑی طاقت کے مالک ہیں۔ یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی خوش ہو کر کے نعمت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی ناراض ہو کر کے بھی نعمت دیتے ہیں۔
فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے بھی دیتے ہیں، آزمانے کے لیے نہ بھی دیتے ہیں، تو ہر دینے سے یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ اللہ ہم سے خوش ہے۔ ہمیشہ نعمت خوش ہو کر کے نہیں ملتی ہے، کبھی نعمت ناراض ہو کر کے بھی ملتی۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو نعمت زیادہ دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم کہتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم اس لیے ان کو ڈھیل دیتے ہیں، بڑھاوا دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، تاکہ وہ اور بدماشی کرے اور گناہ میں اس کے اضافہ ہو۔ یہ ڈھیل دینا ان کے لیے بہتر نہیں، یہ خیر لانفسہم نہیں ہے، ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اب یہ بات سمجھ میں لوگوں کو نہیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ناراض ہو کر کے بھی نعمت دیتے ہیں۔ اب دنیاوی مثال میں آپ لے لیجئے، ہم لوگ روزمرہ کی مثال، چوہا سے ہم لوگ پریشان رہتے ہیں گھر میں، تو گھر میں چوہے سے پریشان رہتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہترین آٹا تیار کرتے ہیں، کھانا تیار کرتے ہیں، اس میں کیا ڈال دیتے ہیں؟ زہر، اور اس کو مختلف جگہوں پر پھیلا دیتے ہیں، یہاں وہاں پھیلا دیا۔ اب چوہا آیا جو ہر روز آنے کی عادت، اس نے دیکھا ارے آج تو بڑی نوازش ہے، نعمتیں پھیلی ہوئی ہے، پہلے تو مطبخ میں گھس کر کے کھانا پڑتا تھا، آج تو یہاں بھی رکھا ہوا، ہر جگہ دسترخوان پھیلا ہوا ہے۔ تو کیا گھر والے نے اس کو نعمت دی ہے خوش ہو کر یا ناراض ہو کر دی ہے؟ ہم لوگوں نے یا جس نے بھی چوہے کے لیے جو اس طرح کی غذائیں پھیلاتے ہیں، وہ خوش ہو کر کے پھیلاتے ہیں کہ چوہا کو ختم کرنے کے لیے پھیلاتے ہیں، ناراض ہو کر پھیلاتے ہیں؟ ختم کرنے کے لیے پھیلا رہے ہیں، ناراض ہو کر کے ہم یہ نعمتیں اس کو غذائیں دے رہے ہیں۔ اب چوہے نے اس کو کھانا چاہا، ایک نصیحت کرنے والے نے کہا کہ ارے رک جاؤ، ہو سکتا ہے اس میں کوئی سازش ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی جال ہوگا اس کے پیچھے، تم کو پھنسایا جا رہا ہوگا، تم مر جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی نکلے گا، تم جیسے کھاؤ گے بے ہوش ہو جاؤ گے، یا چوہے دانی میں جیسے اندر جاؤ گے پھنس جاؤ گے، پھر کوئی آئے گا ڈنڈا لے کر آئے گا تم کو مارے گا۔ چوہے کو سمجھایا تو چوہا کیا کہتا ہے کہ بیوقوف کہیں کہ اچھا تمہاری بات تو ہم غور کرتے ہیں لیکن ہم سرچ کریں گے پہلے کہ واقعی یہاں پر کوئی ڈنڈا والا ہے کہ نہیں ہے۔ نکلا، اس نے ایک چکر لگایا چاروں طرف کہ کوئی ڈنڈا ونڈا ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا تھا کہ جال بچھایا جائے، تو جال بھی تلاش کیا، جال ہے کہ نہیں ہے، تو جال بھی نظر نہیں آیا، کوئی سازش بھی نظر نہیں آئی۔ اس نے کہا سب فضول بات ہے، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، کوئی سرچ ہو رہا، تحقیق ہو رہی ہے کہ آگ لگی کیسے، کس نے لگایا، کہاں سے یہ آگ آ سکتی ہے، یہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا، غیبی طاقت پر یقین نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سب بیکار سی بات ہے۔ اس نے اس کھانے کو کھا لیا جو اس کے لیے پھیلایا گیا تھا اور مارا گیا۔ اگر وہ یقین کر لیتا، خبر دینے والے مخبر کی بات پر یقین کر لیتا، پیغمبر کی بات پر یقین کر لیتا، رسول کی بات پر یقین کر لیتا، اور غیب کی بات بتانے والے پر یقین کر لیتا کہ غریبوں پر ظلم نہیں کرنا ہے اور یہ ظلم تمہارے لیے مہنگا پڑے گا، تو وہ چوہا اس دن مرتا نہیں۔ تم نے سب کا کپڑا کاٹ دیا، تم نے گھر میں تباہی مچا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ آج وہی ہو رہا، سرچ ہو رہا، تحقیق ہوئی۔ بتائیے چوہا کو جو نعمت ملی وہ ناراض ہو کر ملی یا خوش ہو کر کے ملی ہے؟ جب ہم زندگی میں یہ بات روز دیکھتے ہیں کہ نعمت جو دی جاتی ہے ہمیشہ خوش ہو کر نہیں دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے کبھی ناراضگی کی بنا پر نعمت ملتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ قرآن کہتا ہے لیزدادوا اثما، دیکھیں گناہ کتنا بڑھتا ہے اس کی بدماشی کس قدر بڑھتی ہے، اور جب بڑھے گی پھر اللہ پکڑے گا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ تم بچ نہیں سکو گے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ نے پہلے بھی ہلاک کیا ہے اور ہمیشہ ہلاک کرتے رہیں گے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ قرآن کریم میں تذکرہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس طرح کے فرعون، اس طرح کے شداد اور اس طرح کے نمرود پہلے زمانوں میں ہوتے رہے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ ارم ذات العماد، اس ارم کے ساتھ جو ستونوں والے تھے، ستونوں والے،
ستونوں والے کا ترجمہ پہلے کچھ بھی کیا جاتا تھا، پہلے لوگوں کے سامنے وہ نظیریں تھی کہ نہیں تھی۔ ستونوں والے سے مراد ایسی بلڈنگیں اور ایسے مکانات جیسے لگے کہ وہ کھمبے کی طرح کھڑا ہے۔ آج جو شہروں میں، بڑے شہروں میں جو بلڈنگیں بن رہی ہے، 77 منزلہ عمارت تھی اسی لاس اینجلس میں، 77 منزلہ عمارت، باہر سے دیکھنے میں کیسا لگے گا؟ کھمبا لگے گا نہیں؟ کھمبا لگے گا، ستون لگے گا، عماد۔ اللہ نے کہا کہ اس طرح کے عماد اور اس طرح کے محلات اور بلڈنگیں بنانے والے پہلے بھی آ چکے ہیں قوم عاد کے لوگ، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم تھی کہ اس زمانے میں اس جیسی قوم تھی ہی نہیں، ایسی ترقیات اور ایسی بلڈنگیں۔ وَإِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ فَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، قوم سمود کو بھی دیکھیے اے میرے محبوب پیغمبر، ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ پہاڑوں کو تلاش کر پہاڑوں کی وادیوں میں انہوں نے ایسے ایسے مکانات بنائے تھے جو انسانوں کے دماغوں کے لیے حیران کن ہے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون کا بھی تذکرہ ہے۔ فرعون کو بھی یاد کیجئے، فرعون جو ہے کھوٹوں والا تھا، اس کی بھی بلڈنگیں، اس کے بھی محلات، اور اس کے پاس اوتاد کہتے ہیں مضبوط طاقت کو، جس کے پاس فوج ہے، جس کے پاس لشکر ہے، جس کے پاس ہتھیار موجود ہے، ایسے آدمی کو ذی الاوتاد کہتے ہیں۔ فرعون ذی الاوتاد تھا۔ تو 3 طرح کا تذکرہ ہے اس میں، قرآن کریم نے 3 قوموں کا تذکرہ کیا۔ ایک قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے جو انجینئرنگ میں اور دنیا کی ترقیوں میں ایسی بلڈنگیں بنانے والے تھے جیسے ستون ہیں، اور ایک قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے پہاڑوں کی وادیوں میں انہوں نے جو ویران وادیاں تھی اس کو ایسا سبززار بنا دیا، چٹانوں کو تراش تراش کر ایسے ایسے محلات بنا دیے جو انسانی دماغ سے باہر تھے۔ اور تیسرے لشکر والا، طاقت والا فرعون، اللہ فرماتا فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب کا جب کوڑا برسا ہے ان کے اوپر عذاب کا، سب کا وجود مٹ گیا۔ لاس اینجلس میں دیکھیے گا یہ تینوں چیزیں موجود ہے امریکہ میں۔ امریکہ کے پاس فوج کی طاقت کتنی؟ دنیا کی سب سے سپر طاقت، سب سے بڑی فوجی طاقت امریکہ کی۔ اور جس مقام پر یہ شہر تھا لاس اینجلس، وہ پہاڑوں کے درمیان، وادیوں کے درمیان گھرا ہوا تھا، اور ایسے ایسے خوبصورت مکانات، وہ لکڑیاں آج آگ کا سبب بن گئی، وہ لکڑیاں وہ تھی جو سب سے زیادہ بہتر مانی جاتی تھی مکانات کے بنانے کے لیے، ہلکی اور انتہائی سوٹیبل اور فنیشنگ اس میں ہوتی تھی، وہی لکڑیاں ان کے لیے جہنم کا سامان بن گئی۔ ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور بڑی بڑی 77 منزلہ عمارتیں، جو ارم ذات العماد کی تصویر ہے، اللہ نے فرمایا کہ تینوں چیزیں جمع ہوں گی تب بھی ہم برباد کر دیں گے۔ کوئی ایک چیز ہو تو اس کو برباد کرنا کون سی مشکل ہے، ہم تینوں چیز بھی جمع ہوگی۔ تو 3 قوموں کو اللہ نے پہلے دیا تھا، سمود کو الگ زمانے میں دیا، قوم عاد کو الگ زمانے میں دیا، فرعون کو الگ زمانے میں دیا۔ اس وقت کے فرعون کو اللہ نے تینوں چیزیں اسی زمانے میں دے دی، اللہ نے ان تینوں کا خاتمہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، نعمتوں پر ہمیں اترانا نہیں چاہیے، غریبوں کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔